بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی بچیوں کے سمر کے لیے بہت ہی خوبصورت اسٹائلش ٹرینڈی ڈریسز ڈیزائن آئیڈیاز لے کے آئی ہوں۔ کچھ اس طرح کی جان کے ریڈی میڈ، بالکل یعنی کہ ریڈی میڈ نہیں، ریڈی اسٹائل ہوم میڈ ڈریسز ہوں گے، اور کچھ جو ہے یہاں پر کٹنگ اور اسٹچنگ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں گے کہ کس طرح سے آپ نے ان کی کٹنگ کرنی ہے، اسٹچنگ کرنی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس گھر میں لیفٹ اوور فیبرک، چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے پیسز، لیسز، بارڈر یا فالتو بچا ہوا میٹیریل پڑا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چھوٹی بچیوں کے فراکس کی ایسی خوبصورت ڈیزائنر اور اسٹائلش ڈیزائننگ آئیڈیاز جو نہ صرف دیکھنے میں بہت پیاری لگتی ہیں بلکہ بہت کم خرچ میں تیار بھی ہو جاتی ہیں۔ اکثر ہمارے ڈریسز سلائی ہونے کے بعد کافی اچھا خاصا جو ہے نا فیبرک بچ جاتا ہے، کبھی نیٹ کے پیسز، کبھی لون کے، کبھی کاٹن کے، کبھی لیسز اور کبھی خوبصورت بارڈر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ عام طور پر یہ سب چیزیں ایک سائڈ پر پڑی رہتی ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی آپ محنت کریں، ان کو استعمال میں لائیں نا، تو انہی چھوٹے پیسز سے بچیوں کے بہت ہی یونیک اور مہنگے لگنے والے ڈریسز تیار کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر ریڈی ہو رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں جو ڈیزائن آپ دیکھ رہی ہیں وہ مارکیٹ میں کافی مہنگے ملتے ہیں، لیکن یہاں ہم بہت آسانی سے اپنے گھر میں موجود میٹیریل سے یہ سب بنا سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو مختلف کلر کے چھوٹے پیسز کو کمبائن کر کے بیچ پیچ ورک سٹائل بنا سکتی ہیں، یا پھر سادہ فراک پر صرف لیس اور پرنٹڈ جو کپڑا ہوتا ہے اس کو لگا کر آپ جو ہے ڈیزائن بنا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پرنٹڈ اور سادے کپڑے کو جو ہے آپ ایک ساتھ یعنی کہ ڈیزائن کر سکتی ہیں، یعنی کہ مختلف طرح کی ڈیزائننگ آج یہاں پر آپ لوگوں کو ملنے والی ہے۔ چھوٹی بچیوں کے فراکس اگر خوبصورت لیس یا کنٹراسٹ فیبرک، چھوٹے فلاور پیچز یا بارڈر کا استعمال کیا جائے نا، تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ڈیزائنر لک لے آتی ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں نیا کپڑا، مہنگا کپڑا خریدنے کی ضرورت بھی نہیں اترتی۔ جو چیزیں ہم اکثر ضائع کر دیتے ہیں، انہی سے بہت پیاری اور ٹرینڈی ڈریس تیار کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر آج کی ویڈیو کے اندر تقریباً 30+ آپ کو جو ہے فراکس کی ڈیزائننگ مل رہی ہے، جو آپ مارکیٹ سے کپڑا لے کے بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ کے پاس جو گھر میں بچے ہوئے پیسز ہوتے ہیں ان سے ہی بنا سکتی ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ سٹچنگ کرتے ہیں یا گھر میں سلائی کا کام ہوتا رہتا ہے تو یہ آئیڈیاز آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، کیونکہ اس میں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگ رہے، آپ کے بچے ہوئے جو پیسز ہیں وہی آپ کے کام آنے والے ہیں، اور ڈریس بھی بہت یونیک آپ کے بننے والے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں تو یقین مانیں یہ آئیڈیاز آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں، کیونکہ کم خرچ میں بہت ہی خوبصورت منفرد ڈریس تیار کیا جا سکتے ہیں جو بچیوں پر بے حد پیارے لگتے ہیں۔ اور خاص طور بات یہ ہے کہ یہ تمام ڈیزائن آپ اپنی پسند کے کلرز، فیبرک کے حساب سے آسانی سے بنا بھی سکتی ہیں۔ چاہے آپ پارٹی ویئر بنانا چاہیں، کیجول فراکس بنائیں، یا پھر ایونٹ کے لیے کوئی خوبصورت ڈریس، لیفٹ اوور فیبرک ہر جگہ بہترین طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو بس طریقہ آنا چاہیے، اور استعمال کرنے کا صحیح طریقہ آ جائے تو پھر فالتو کپڑا بھی بہت خاص ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے فالتو پڑے ہوئے کپڑوں کو بہترین انداز میں استعمال کرنا چاہتی ہیں اور بچوں کے لیے خوبصورت ڈیزائنر فراکس بنانا چاہتی ہیں تو ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہے آج کی۔ اور آج کی اچھی بات، اگر یوسف علیہ السلام اپنے والد کے سائے میں پلتے تو وہ کبھی عزیز مصر نہ بنتے۔ یقین رکھیں آپ کی محرومیاں بھی آپ کی بلندیوں کا سبب بنے گی۔ اگر آپ سلائی کے کام سیکھ رہی ہیں اور آپ پریشان ہو رہی ہیں کہ یہ کام مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، تو ٹینشن نہ لیں، غلطیوں سے ہی انسان سیکھتا ہے، اور جب ہم غلطیاں کرتے ہیں تو پھر ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ غلطی یہاں پر ہم سے ہوئی تھی، آگے ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ تو اس لیے جو ہے نا ڈسہارڈ نہیں ہوا کریں۔ دیکھیں ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، یقیناً میری جو ویڈیو دیکھ رہی ہیں اس میں تقریباً مائیں ہیں
تو آج کا جس طرح سے ایک تیز ماحول ہے جس میں موبائل سوشل میڈیا ہر طرف یعنی کہ ایک افراتفری کا عالم ہے، یہ کوئی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے نا ہر چیز یعنی کہ اپنا معنی کھوتی جا رہی ہے۔ تو جس طرح سے آپ کے بچے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو سنوار دیں گے نا تو یہی آپ کے بچے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے آپ کا صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، بچوں کی تربیت کا پہلا اور سب سے بڑا اسکول جو ہے نا ماں کی گود ہوتی ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کی بنیاد ایک جیسی رکھنی چاہیے۔ دیکھیں، شروع کی جو 7 سال ہوتے ہیں نا، بچہ صرف دیکھ کر سیکھتا ہے۔ وہ جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھے گا وہی بنے گا۔ اگر ماں جھوٹ بولے گی تو بچہ ضرور جھوٹ بولے گا، وہ سچ نہیں بولے گا۔ اگر ماں جو ہے نماز پڑھنے میں سستی کرے گی تو بچہ بھی عبادت میں اسی قدر سستی کرے گا۔ اگر ماں جو ہے جس طرح سے عبادات میں قرآن نہیں پڑھتی، نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتی یا بالکل سرے سے پڑھتی ہی نہیں ہے تو بچہ آٹومیٹیکلی اس چیز کو پک کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے خود کو آپ کو بدلنا ہوگا۔ آپ خود سچے بنو، خود صبر کرنے والے بنو، خود نماز کی پابند بنو، کیونکہ بچہ آپ کے لیکچر سے نہیں آپ کی عمل سے سیکھتا ہے۔ دیکھیں، ماں کو چاہیے کہ بچے سے دوستی کرے، اس کی بات سنیں، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دیں۔ لڑکے کو غیرت، ذمہ داری اور عزت کرنا سکھائے اور لڑکی کو حیا، عزت نفس اور خودداری سکھائے۔ دونوں کو حلال اور حرام کی تمیز بچپن سے دیں۔ موبائل سے منع کرنے سے پہلے خود اس سے دور رہیں، ورنہ وہ چھپ کر وہی کرے گا جو آپ کر رہے ہیں۔ بچوں کو بتائیں کہ مسلمان ہونے کی پہچان صرف نام نہیں ہے، نماز، سچ، ایمانت، اخلاق ہے۔ جب وہ کریں تو ڈانٹے نہیں، بلکہ ان کو اچھے سے سمجھائیں ایک دفعہ کہ نہیں، یہ یہاں سے غلط ہے۔ اس طرح سے ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ بچوں کا جو دماغ ہوتے ہیں نا، یہ بہت معصوم ہوتے ہیں۔ جو چیز ہم اس کے اندر بٹھا دیں گے وہ ساری زندگی اس کو یاد رہے گی۔ تو وہ جب کوئی اچھا کام کریں، ان کی تعریف کریں، ان کو حوصلہ بڑھائیں، غلطی پر شرمندہ کرنے کے بجائے جو ہے اس کو اس غلطی کے اوپر اچھے سے بیٹھ کے سمجھا دیں کہ یہ غلطی آپ نے ایسے کی ہے، اس کا یہ نقصان ہے۔ اور جو میں سمجھتی ہوں سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو اللہ سے جوڑیں، اسے سکھائیں کہ جب ڈر لگے تو اللہ کو یاد کرو، جب خوشی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، جب کوئی چیز چاہیے ہو تو سب سے پہلے اللہ سے مانگو۔ جس بچے کے دل میں اللہ کی محبت ڈال دی جائے نا، وہ کبھی برے راستے پہ جا ہی نہیں سکتا۔ ماں کی دعا اور ماں کی تربیت وہ تیر ہے جو سیدھا اللہ کی عرش تک جاتا ہے۔ اگر آج ہم تھوڑی سی محنت کر لینا، اپنا مزاج نرم کر لیں، اپنا عمل بہتر کر لیں، تو یہی بچے کل ایسے انسان بنیں گے جس سے دنیا میں روشنی ہوگی اور آخرت بھی سنور جائے گی، کیونکہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے قبر کا دیا ہوتی ہے، اور یہ دیا ماں کی گود سے ہی جلتا ہے۔ اس لیے اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، اور سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینی ہے وہ ہے بچوں کی تربیت، جس پہ نو کمپرومائز۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہوں۔ تو کیسی لگی آج کی اس ڈیزائننگ کے بچیوں کے خوبصورت خوبصورت فراکس کی ڈیزائننگ؟ تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اچھا سا کمنٹ کر کے مجھے جو ہے آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ ملتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح کی ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ ڈیزائننگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔